بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ پاکستان کے بارے میں عمران خان نے 3 پیشن گوئیاں کی تھیں، تینوں کی تینوں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن جیسا کہتے ہیں نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اور رسوا کن جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایک کام کیا تھا جس کے بارے میں ان کے منہ پہ زوردار تمانچے پڑے ہیں، اور وہ تمانچے پاکستان کے اندر سے نہیں پڑے بلکہ وہ تمانچے پڑے ہیں روس کے اندر سے۔ جو لوگ کہتے تھے سازش نہیں ہے، سائفر نہیں ہے، یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے منہ کے اوپر تمانچے پڑے ہیں۔ میں یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے یہ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو اگر الیکشن جلد نہ ہوئے، پاکستان کو اگر جمہوریت کے راستے پر نہ ڈالا گیا، پاکستان کو اگر غیر منتخب قیادت دینے کی، فاسٹر کرنے کی، ٹھوسنے کی کوشش کی گئی، اس کا نتائج بہت برا نکلے گا اور پھر پاکستان کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ معیشت وہاں پہنچ جائے گی کہ پاکستان irrecoverable اور ناقابل واپسی راستے پہ چل پڑے گا۔ یہ تینوں پیشن گوئیاں عمران خان کی وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور اس لیے پاکستان کے اس وزیر اعظم کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ سیاست اپنے لیے نہیں کرتا، وہ ریاست کے لیے سیاست کرتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کمانا چاہتا، وہ پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی ذاتی کاروبار ہے، نہ کوئی اس کا ذاتی کوئی مفاد ہے۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو 3 پیشن گوئیاں عمران خان کی۔ پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ پاکستان کو سری لنکا کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کیا پاکستان سری لنکا کے راستے پہ چل پڑا یا نہیں چل پڑا؟ اس میں آج کی جو میں بات آپ کو بتاؤں اگر، تو یہ جو کارل لیسٹر ہے، اس نے میں 14 تاریخ کی، وینسڈے کی 14 جون کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو موڈی ہے اس نے ایک ریٹنگ جاری کی ہے۔ اس کے مطابق پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے دروازے سے پہلا قدم اندر رکھ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بلومبرگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان از ایٹ انکریزنگ رسک آف فیلنگ ٹو ری اسٹارٹ اٹس 6.7 بلین بیل آؤٹ پروگرام ود انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، putting the South Asian country closer to the sovereign default, Moody's Investor Services said، اور گریس لم نے بھی یہی کہا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ساورن، یعنی کوئی ریاست جو ہے وہ ساورن ڈیفالٹ کے قریب جب چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سالمیت کو خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ موڈی اور بلومبرگ اور گریس لم، یہ تینوں نے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ان کا جو ایک تجزیہ ہے اور ان کی جو اپنی ایک ریٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے میں دکھاؤں گا۔ یہ کوئی گفتگو زبانی نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں ہم برا نہیں سوچ سکتے، اور جو برا کر رہے ہیں ان کی سوچ سامنے لانے کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہمیں رکھنا پڑ رہی ہیں مجبوراً۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تھا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ ڈیفالٹ کا دروازے کے اندر سے ایک قدم چلا گیا اور آخری قدم باہر رہ گیا، ایک ہی ہو گیا۔ دوسری بات یہ عمران خان نے کہا تھا، اس کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ اب میں سب سے بڑی خبر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شیل انٹرنیشنل ہے، شیل انٹرنیشنل بیسکلی ایک سعودی عرب کی کمپنی ہے، جس کا امریکہ کے اندر یہ سارا کروڈ آئل انہوں نے پائپ لائن لگائی ہوئی ہے، وہاں لے کے جاتے ہیں اور جہازوں سے بھی لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے یہ اس کو کرتے ہیں صاف تیل کو، اور اس کے بعد پھر اس تیل کو ساری دنیا میں وہ سپلائی کرتے ہیں۔ امریکہ میں سب سے بڑی ان کی چین انہی کی ہے۔ یہ شیل کی بات کر رہے ہیں۔ جو شیل پاکستان لمیٹڈ ہے اس نے 14 جون کی پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اور اس میں جو ان کے کمپنی سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ جو ان کی ماسٹر کمپنی ہے، یعنی جو امریکہ والی کمپنی ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر وہ اپنے، اس کا لفظ یہ ہے کہ شیل پاکستان لمیٹڈ واز نوٹیفائڈ بائی دی پیرنٹ کمپنی۔ شیل پاکستان کو جو اس کی پیرنٹ کمپنی ہے اس نے یہ کہا ہے دیٹ دے انٹینڈ ٹو سیل دیئر پاکستان آپریشنز، کہ وہ پاکستان کے اندر ان کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ سارے بیچنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ناقابل واپسی راستہ وہ ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی عمران خان نے۔ تیسری پیشن گوئی عمران خان نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارا کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے، اور جان بوجھ کے پاکستان کو گرایا جا رہا ہے، اور پھر تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور ایسے راستے پہ چل پڑے جہاں اس کے جو قیمتی اثاثے ہیں ان کو خطرہ درپیش ہو جائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور جو بزنس کانفیڈنس جو ٹینکس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کی تیسری پیشن گوئی بھی سچی تھی. اپریل 2021 میں پاکستان میں جو بزنس کانفیڈنس تھا وہ 17% پہ تھا, 17% پہ تھا. اکتوبر 2022 میں یہ -22 پہ چلا گیا, اور اپریل 2023 میں یہ -25 پہ چلا گیا. یہ ہے جو بزنس کانفیڈنس سکور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ ایک. دوسرا کیا ہوا, یہ نتیجہ کیا ہوا, یہ تھی رجیم چینجز کا نتیجہ. پاکستان loses 3.7 billion in remittances in 11 months of financial year of 2023. یعنی جو جولائی اور مئی فائنینشیل ایئر 2022 کا, وہ جب عمران خان تھا ادھر تو 28.5 بلین پہ جو پہنچ گئے تھے پیسے, وہ ڈکلائن ان میں 13% ہوا ہے. یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا, یہ فگرز کی زبانی ساری بات ہو رہی ہے اور ہم اپنی زبانی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اب آ جائیے دوسری طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ایک امبیسڈر ہیں روس کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ پہلے سن لیجئے گا, ذرا ویڈیو سنیے گا اور اس کا ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. Definitely, when you have a disappointment on the part of the superpower, which the US clearly is, so you got problems. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی امریکہ نے منع نہیں کرایا روس جانے کے لیے اور امریکہ نے کوئی نہیں روکا, وہ آپ نے یہ جو آواز سنی ہے یہ کسی عام آدمی کی آواز نہیں ہے. یہ پاکستان میں روس کے سفیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی سپر پاور کو مایوس کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ جو عمران خان کو ہٹانے کے لیے سازش بنائی گئی تھی, وہ سازش کہاں بنی تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا کہ واشنگٹن میں بنی تھی. پہلی بات آپ کو میں نے بتائی کہ سازش ہوئی. دوسری بات یہ وہ جو جھوٹا بیانیہ گڑنے والے جتنے پیڈ کانٹینٹ والے تھے, یہ ان کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے. ایک تمانچہ. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ کہاں پہ یہ سازش بنی تھی. تیسرا یہ ہے کہ جب وہ عمران خان روس کے دورے پہ تھے تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا, اور اس کے بارے میں 2 تبصرے بڑے سننے والے ہیں. یہ عمران خان کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کی توقیر ہے اور جو اس کی عزت ہے, اس میں اللہ رب العزت نے اضافہ کیا ہے, اور یہ جو میزبان ملک تھا وہ کہہ رہا ہے وہ. So definitely when they told His Excellency Imran Khan to wind up his visit to Russia, and he refused and acted as a man, I think that he didn't humiliate himself, caving into a diktat. Definitely he raised, he irritated the White House, definitely. وہ کہتا ہے کہ ایک اس نے مرد کے بچے کی حیثیت سے مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں روس کا دورہ بالکل بھی توڑ کے واپس نہیں جاؤں گا. نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہا ہے ساتھ ہی کہ ناراضگی تھی اس بات کی کہ روس کا دورہ ایک غلط اقدام ہے جس کو ختم کر دیا جائے. عمران خان نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. یہ ثابت ہو گیا آج, یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ سازش بھی ہوئی تھی, سائفر بھی تھا, عمران خان کو منع بھی کرایا گیا تھا, عمران خان نے ماننے سے انکار کیا, اور روس واپسی کے بارے میں بھی اس نے وہی کیا جو اڈے دینے کے حوالے سے تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ جو میں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے کاغذات کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور یہ ہمارے کاغذات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اگرچہ ہمارا جو ویبینار ہوا ہے اس میں جو عمران خان نے بہت زبردست قسم کی گفتگو کی ہے, اور اس گفتگو کو بھی میں کنکلوڈ اگر کرنا چاہوں تو وہ 2 رستے ان کے طریقے سے ہی کنکلوڈ ہو سکتی ہے وہ گفتگو. ایک رستہ تو یہ کہ پاکستان میں اکانومی کا شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, یعنی بڑی ساری کمپنیاں بھاگ رہی ہیں, باہر سے کوئی آنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے, کوئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, کوئی ایک ٹیڈی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بزنس کانفیڈنس گر کے 0 پہ چلا گیا ہے, اور اب پاکستان کے ادارے وہ ٹوٹنے کا وقت, اللہ نہ کرے کہ وہ یہ سارا کچھ ہو جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ادارے کس طرح سے ادارے کیسے ٹوٹتے ہیں. ادارے کوئی ان کے اوپر کچھ گرنیڈ مار کے نہیں ان کو توڑا جاتا, ان کو اندر سے کھوکھلا کرنا اور ان کو اندر سے اتنا کمزور کرنا اور اندر سے اتنا بے یقینی پیدا کرنا, اندر سے اتنا عدم اعتماد پیدا کرنا. کاش میں آپ کو بتا سکتا, میں عہدہ نہیں بتا سکتا, میں شعبہ بھی نہیں بتا سکتا, لیکن پاکستان کے جو 2 انتہائی اہم ترین ادارے ہیں ان میں سے ایک ادارہ جو سویلین ادارہ ہے, اس کے ایک انتہائی معتبر آدمی نے مجھ سے یہ پوچھا ہے,
یہ ابھی کی بات ہے، بالکل کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بے یقینی کی صورتحال کیا بابا صاحب ختم بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب یہ بے یقینی کی صورتحال ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ الیکشن ہوں، فیئر ہوں، فری ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہو. یہ جو شٹ ڈاؤن ہے کمپلیٹ، یہ موت ہے اکانومی کی، اور اس موت کو روکنے کے لیے کوئی ٹوٹکا کام نہیں آ سکتا. اور اس موت کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس موت کے اسباب اور سبب ایک ہی ہے کہ انتہائی کرپٹ، انتہائی نائل، انتہائی نالائق اور انتہائی جن کو اپنے اوپر یقین کوئی نہیں، ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں جب بھی ذرا سے مشکل پیش آتی ہے. پاکستان ان کا ملک نہیں رہتا اور ان کے پاس دوسری نیشنلٹیز ہیں. وہ سارے کے سارے جب تک اقتدار میں ہیں یہ بے یقینی بڑھتی رہے گی. اس کو کسی کاسمیٹک ذریعے سے رنگ و روغن کر کے نہیں روکا جا سکتا. تو جو میل ڈاؤن ہے اور اکانومی کے میل ڈاؤن کے بعد اب شٹ ڈاؤن کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں فوری طور پہ انتخابات کروائے جائیں. اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے. وہ حق تبھی مل سکتا ہے جب الیکشن ہو، اور الیکشن ہو کرے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں وہ irreversible بناتے جا رہے ہیں، ناقابل یقین حد تک وہ پاکستان کو گراتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت پاکستان کو اور ہم سب کو اس شر سے محفوظ رکھے. پاکستان پائندہ باد.